کلاس 9 جیسا کہ آپ کو کل میں نے بتایا نظم جس کا مطلب کلامی موضوع وہ کلام جس میں قافیہ اور ردیف یا بحر یا دوسری جو بھی اس کے اجزاء ترکیبی ہیں وہ ہوں، وہ کلام جس میں یہ چیزیں ہوں، ترتیب ہو، آرائش ہو، اسے ہم کہتے ہیں کہ نظم ہے۔ لیکن اس نظم میں کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 نظم پابند۔ پابند کا مطلب ریسٹرکٹڈ، جس پہ کوئی بین ہو، یعنی نظم پابند کہ جس کو لکھنا ہے مگر اصولوں کے تابع ہو کر، ان طریقوں کے تابع ہو کر جو اس میں دکھائے گئے ہیں۔ یعنی نظم میں جن چیزوں کو خاص طور پر ضروری بتایا گیا کہ اس میں قافیہ ہونا چاہیے، اس میں ردیف ہونا چاہیے، اس میں اشعار کی تعداد صحیح ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں اس میں دکھائی جاتی ہیں۔ اور جو مروجہ یعنی جو ٹریڈیشنل یعنی کہ حسب روایت جس طریقے سے ہم انہیں لکھتے آئے ہیں نظموں کو، اسی انداز میں نظم لکھی جائے، یعنی ان چیزوں کا خیال رکھا جائے کہ جو اس کی جو بنیادی جز ہیں ان کو اپنایا جائے، انہی کے تحت اس کو لکھا جائے، اسی حیت میں، اسی شیپ میں۔ تو اس کا مطلب اس نظم کو ہم کہہ سکتے ہیں نظم پابند۔ یعنی ہمیں ان تمام اصولوں کو اپنانا ہے، ان قواعد کو جو اس میں جو نظم میں ہوتے ہیں ان کو اپنا کر جب ہم نظم لکھیں گے تو اسے کہا گیا نظم پابند۔ اور دوسرا نظم معرا، دوسرا ہے نظم معرا، میم عین ر الف، نظم معرا ایسی نظم، اس نظم میں مصرے جو ہوتے ہیں وہ برابر ہوں، مصرے برابر ہوں، یعنی ایک چیز اس میں ہے کہ مصرے جتنے ہونی چاہیے وہ ہیں، لیکن قافیہ اور ردیف اس میں نہیں ہوتا ہے۔ یہ چیز قافیہ اور ردیف اس میں نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ والا جز جو ہے اس میں نہیں دیکھا جاتا ہے، البتہ اس کے مصرے جو ہے برابر ہیں۔ اور کچھ لوگوں نے اسے نظم آری بھی کہا ہے، اس کا دوسرا نام یہ یاد رکھنا، نظم آری، آری، یعنی جب کوئی بچہ کپڑوں کے بغیر باہر نکلتا ہے، اسے اپنے جسم کو دیکھ کر خود کو بھی شرم آتی ہے اور دوسرے دیکھنے والوں کو بھی، اس لیے اسے نظم آری کہا گیا، کیونکہ اس میں نہ ہی قافیہ ہے نہ ہی ردیف ہے، یعنی جو نظم کے جو شاعری کے بنیادی جز ہیں وہ اس نظم معرا میں نہیں پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کو کہا گیا نظم آری، یعنی لباس کے بغیر، ننگا، اس کا مطلب بغیر یا خالی۔ اور نمبر 3 تیسری قسم جو ہے اس کی وہ ہے نظم، پڑھا جائے گا نظم آزاد، یا ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں آزاد نظم، دونوں طرح سے، یا خاص کر ایسے آزاد نظم، وہ نظم کہ جس میں اس کسی بھی اصول کی پاسداری نہیں کی جائے جو نظم کے لیے رکھے گئے ہوں، چونکہ اگر نظم معرا میں مصرے برابر ہیں، قافیہ ردیف نہیں ہے، لیکن نظم آزاد میں یا آزاد نظم میں نہ ہی قافیہ ردیف نہ ہی مصرے برابر، کوئی بھی چیز اس میں نہیں دکھایا جاتا ہے، یعنی اس والے یہ جو نظم لکھنے والا نظم نگار ہوتا ہے، جو آزاد نظم لکھتا ہے، وہ اس میں
ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا ہے، کیا اس میں قافیہ ہے، کیا اس میں ردیف ہے، کیا اس میں بحر ہے، کیا اس میں مصرع برابر ہے، ان چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا ہے۔ اور نمبر 4 آخری جو اس کی قسم جو آج عموماً ہم دیکھتے ہیں وہ ہے نثری نظم، نون شیر لغوی نثری نون زویرین نثری نظم۔ چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا نثر بے ترتیب کلام، نثر کہتے ہیں بے ترتیب کلام، چونکہ شاعری کا جو کلام موضوع کہلایا جاتا ہے، اس میں آرائش ہوتی ہے، اس میں بہترین ترتیب ہوتی ہے، لیکن نثر میں یہ چیزیں جو شاعری میں دکھائی جاتی ہیں، جس سے ہمیں کلام اچھا لگتا ہے، جب یہ چیزیں نثر میں نہیں دیکھی جاتی ہے کسی کلام میں، تو اس کلام کو ہم کہتے ہیں کہ نثر ہے یا بے ترتیب کلام اس کو کہتے ہیں۔ کیونکہ اب وہ نظم جو اسی بے ترتیب طریقے سے لکھی جائے، یعنی اس میں اس نظم کے کسی بھی جز کو یا کسی بھی جو اس کا اصول ہے اس کو نہیں اپنایا جائے گا، یعنی نثری نظم جو ہوتی ہے یہ چھوٹی بڑی ہوتی ہے، کیونکہ نثر کی طرح ہمیں لکھنا ہے، کوئی مصرع ہم نے بڑا لکھا اور کوئی چھوٹا، کوئی نظم ہم نے بڑی لکھی کوئی چھوٹی، یعنی اس میں کوئی طریقہ کار، ایسا کوئی طریقہ کار نہیں جو ہمارے لیے نظم میں ہونا ضروری ہے۔ اور یہ جس طرح ہم کوئی نظم لکھتے ہیں، اشعار برابر ہوتے ہیں، الفاظ برابر ہوتے ہیں، قافیہ ردیف ہوتا ہے، یہاں ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، بلکہ جس طرح ہم نثر لکھتے ہیں، ایک لائن دوسری لائن تیسری لائن چوتھی اسی طرح نیچے تک، اور کوئی لائن بڑی کوئی چھوٹی، جس طرح ایک سینٹنس ہم لکھتے ہیں اسی انداز میں لکھی جاتی ہے، اس میں ردیف قافیے وزن کی کوئی پابندی نہیں۔ اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کیونکہ ہر کوئی کہتا ہے میں نظم نگار ہوں، میں شاعر ہوں، اور آج کل کے جو شاعر ہیں وہ اسی طریقے کو استعمال کرتے ہیں، نثری نظم، کیونکہ انہیں ان چیزوں کی طرف کوئی خیال نہیں رکھنا پڑتا ہے جو اس نظم کے لیے ضروری ہیں، جو میں نے پہلے بتایا، لہذا آج کل اسی کا رواج عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ کیونکہ اب جو نظم نگار ہمارے سامنے اس کا نام ہے، بہت ہی بلند پایا شخصیت ہے، بہت ہی اعلیٰ پایا شاعر الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی 1837 میں پیدا ہوئے اور 1914 عیسوی میں وفات پا گئے۔ اس کے بارے میں تھوڑی بہت انٹروڈکشن جانکاری۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں پیدا ہوئے، ابتدائی تعلیم اپنے ہی وطن میں حاصل کی اور بعد میں دلی چلے گئے، چونکہ میں نے آپ کو بتایا دو مرکز اردو کے بہت بڑے دو مرکز، دبستان دہلی اور دبستان لکھنؤ، لہذا یہ دلی کی طرف چلے گئے۔ وہ اردو کے ادبی نظریہ ساز نقطہ نظر جو اس کا تھا اردو ادب کے متعلق، اور اس کے ساتھ ساتھ ناقد یعنی تنقید کرنے والا، تنقید چونکہ آپ کو معلوم ہے تنقید اس کی دو اقسام ہیں۔ تنقید کسی چیز میں جب کوئی خامی دیکھی جاتی ہے، پھر کوئی دوسرا آتا ہے اسے تنقید کرتا ہے،
مگر تنقید برائے تعمیر اور تنقید برائے تعمیر برائے تنقید، یعنی کسی شخص میں اگر کسی ادیب میں اگر کوئی خامی ہے، پھر دوسرا ادیب گھر جا کے اسے گالی گلوچ سے نہیں سکھاتا ہے، بلکہ وہ بھی قلم اٹھاتا ہے اور قلم اٹھا کر لکھتا ہے، اور جب وہ ادیب جس کے لکھنے میں کوئی خامی ہوتی ہے، جب وہ اس ادیب کا پڑھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کے لکھنے میں، اس کے مضمون میں اس کے کلام میں کوئی خامی رہی تھی، اسے کہتے ہیں برائے تعمیر، تاکہ وہ خامی وہ دور ہو جائے۔ یہ مقصد ہوتا ہے تنقید کرنے والے کا۔ اور دوسرا تنقید برائے تنقید، کسی میں کوئی خامی نہیں ہے، کسی نے اچھے طریقے سے کلام لکھا، پھر بھی ہم نے اسے بدنام کرنے کی کوشش کی، تو اس کا مطلب ہمیں وہاں اس کی تعمیر ہونے کا مقصد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اسے برباد کرنے کا مقصد ہوتا ہے، اس کا کلام گٹانے، اس کے کلام میں یعنی اس کو حقیر بتانے کا مقصد ہوتا ہے، وہ ہماری کوشش ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں، لہذا تنقید، ناقد، سامان نگار، جب ہم کسی شخص کے بارے میں لکھتے ہیں بایوگرافی، اور صاحب طرز انشاء پرداز تھے، اور مضمون نگار تھے، کسی بھی موضوع پر مضمون لکھنے والے تھے۔ انشاء پرداز کا مطلب ہے مضمون نگار۔ انشاءاللہ کل اس سے آگے آپ کو بتائیں گے۔